بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح میت عامل کے ذریعے صرف و نحو کا اجراء کی آج کلاس نمبر 4 کے اندر ہم حاضر ہیں۔ سب سے پہلے میں عبارت پڑھوں گا، پھر اس کا ترجمہ، پھر اس کے بعد اس کی نحوی ترکیب اور صیغوں کی وضاحت، اور آخر میں پھر اس ترکیب اور صیغوں کی وضاحت کے مطابق اس کا پھر ایک بار آسان انداز میں ترجمہ کیا جائے گا۔ اعلم ان العوامل فی النحو علی ما الفہ الشیخ الامام افضل علماء الانام عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی سقى الله ثراه وجعل الجنة مثواه 100 عامل۔ اب اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ اعلم، تو جان لے یا تو یقین کر لے، بے شک دراں حال کے نحو میں عوامل کا اعتبار کیا گیا ہے، علی ما اس بنا پر، الفہ جس کو مؤلف کیا ہے، ترتیب دیا ہے، الشیخ الامام شیخ نحو نے، جو افضل ہیں علماء الانام، انام خلق کی جمع مخلوق کے علماء میں، یعنی عبد القاہر بن عبد الرحمن جرجانی، جو کہ جرجان کے رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد دعائیہ جملہ ہے، سقى الله ثراه، دو دعائیں ہیں۔ اللہ تعالی، سقى اللہ، اللہ تعالی ٹھنڈا فرمائے، ثراہ ان کی قبر کی مٹی کو یا ان کی قبر کو، ثرا مینا ان کی قبر، وجعل الجنة مثواہ، مثوا ٹھکانہ، اور اللہ تعالی ان کے ٹھکانے کو جنت بنائے، 100 عامل، 100 عامل ہیں۔ اب سب سے پہلے سمجھ لیجئے، اعلم یہ فعل امر ہے، اس کی ماضی علم یعلم ثلاثی مجرد کے 6 ابواب میں سے باب سامع یسمع، تو اس سے یہ اعلم بنا۔ اس کا ایک ترجمہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جان لے تو، یا پھر یوں ترجمہ کریں گے کہ تو یقین کر لے۔ جان لے تو اس وقت ترجمہ کریں گے جب اس کو ایک مفعول کی ضرورت ہوگی، اور یقین کر لیں اس وقت ترجمہ کریں گے جب یہ اس کو 2 مفعولوں کی ضرورت ہوگی، اور یقین کر لیں 2 مفعولوں کی ضرورت ہوگی اس وقت جب اس کا تعلق افعال قلوب سے ہوگا۔ یاد رکھیں، تقریباً 8 اور بعض نحو کی کتب میں 13 مشہور ایسے افعال ہیں مخصوص جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، یقین کے ساتھ ہے، پختگی کے ساتھ ہے، ان کو افعال قلوب کہتے ہیں، اور وہ 2 مفعولوں کو چاہتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ افعال قلوب کے بعد ایک ہی مفعول ذکر کیا جاتا ہے جو کہ 2 مفعولوں کے قائم مقام ہوتا ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جب کہ افعال قلوب کے بعد لفظ ان آ جائے، جیسا کہ یہاں پر ہے۔ ایک تو اس عالم یعلم کے بارے میں یہ وضاحت، دوسرا اس کے بعد یہ لفظ آیا ہے انا، یہاں پر بھی
پریشانی ہوتی ہے جب بھی عبارت میں آ جائے الف نون مشدد، تو ہم اس کو کیا پڑھیں؟ بے کسر الحمزتی انا پڑھیں یا بے فتح الحمزتی انا پڑھیں؟ یاد رکھیں کہ جب بھی مفرد کا مقام ہو اس وقت انا پڑھیں گے، جیسا کہ یہاں ہے کہ اس کے بعد یہ مفعول آگے سارا بنے گا عالمہ کا، اور مفعول مفرد کے حکم کے اندر ہوتا ہے۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ عبارت کے درمیان میں اگر اس طرح آ جائے تو پھر انا پڑھتے ہیں، انا نہیں پڑھتے عموماً۔ اور اگر قال یقول کے بعد آ جائے تو پھر وہاں انا نہیں پڑھیں گے بلکہ انا پڑھیں گے، اور اگر عبارت کے شروع میں آ جائے اس طرح تو پھر وہاں بھی انا نہیں پڑھیں گے بلکہ انا پڑھیں گے، جیسا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد العوامل، العوامل یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کی قسم جمع منتہی الجموع، وہ جمع منتہی الجموع کہ جس کے بعد کوئی جمع نہ بنے، عامل کی یہ جمع ہے۔ جیسے مسجد سے مساجد، مقصد سے مقاصد، تو یہ وہ جمع ہیں کہ جمع مکسر ہیں، اور جمع مکسر کی قسم میں سے جمع منتہی الجموع، اور ان کے بعد یعنی جمعوں کی انتہا، سب سے آخری جمع۔ اس کے بعد آ جائیں کہ الفا، یاد رکھیں الفا یہ باب تفعیل سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ ترتیب دینا، جمع کرنا۔ اسی لیے کتاب کے ترتیب دینے والے کو مؤلف کہتے ہیں، اور جس کو ترتیب دیا گیا ہو اسے مؤلف کہتے ہیں۔ الفا یؤلف تألیفا فہو مؤلف، وَأُلِّفَ یؤلف تألیفا فذاک مؤلف، اس میں مفعول۔ یاد رکھیں الفا، اس کے حوالے سے چند باتیں، ایک تو یہ ذہن کے اندر بٹھائیں، چونکہ یہ ہماری ساتھ نحو کے ساتھ صرف کی بھی اجرا کی کلاس ہے، تو تھوڑا سا صرف کا بھی ساتھ اجرا ہو جائے، توجہ سے آپ نے سننا ہے۔ دیکھیں یہ، اور اگر اسی کو ہم مجرد پہ لے جائیں آلیفا یا الفو، اس کا معنی جمع ہونا بھی ہے، مانوس ہونا بھی ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو ہم ثلاثی مجرد پر لے جائیں تو اس کا معنی ہوگا خود سے جمع ہوا، خود سے مانوس ہوا۔ لیکن جب اس کو ہم باب تفعیل پہ لے جائیں گے الفا، تو اس وقت معنی ہوگا کہ اس نے مانوس کیا یا اس نے جمع کیا، جیسے نا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں مانوسیت، محبت، مودت پیدا کر دی۔ اللہ نے کی، الفا کی، ہوئی نہیں کی۔ جیسے نا عالمہ جانا، لیکن اسی عالمہ کو جب ہم لے جائیں گے باب تفعیل پہ علمہ، تو سکھایا، عالمہ سیکھا، علمہ سکھایا۔ جیسے نا الرحمن، رحمان وہ ہے علم القرآن، جس نے قرآن سیکھا نہیں بلکہ باب تفعیل قرآن سکھایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو یہ بھی پہچان ہونی چاہیے کہ جو باب کا ماخذ ہے، مادہ ہے، اگر اس کو ثلاثی پہ رکھیں تو کیا معنی ہوگا، اس کے بعد مزید فی پہ لے جائیں تو پھر کیا معنی ہوگا، اسی کو باب افتعال پہ لے جائیں تو کیا معنی ہوگا باب انفعال پہ۔ آگے انشاءاللہ اس کی تھوڑی تھوڑی وضاحت ہوتی رہے گی۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا الفا فعل ماضی، فعل ماضی کے 14 صیغوں میں سے 2 صیغے ایسے ہیں، پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کا، اور چوتھا صیغہ واحد مؤنث غائب کا، کہ جس کے اندر ہوا ضمیر، یعنی واحد مذکر میں ہوا ضمیر اور واحد مؤنث میں ہی ضمیر اس کا فاعل بن سکتی ہے، اس وقت جب اس کے بعد آگے فاعل ظاہر نہ ہو۔ الفا کا چونکہ فاعل یہ الشیخ ہے، یہ سارا گیا الامام، تو اس لیے ہم ضمیر نہیں نکالیں گے۔
اور الفا باقی جو ماضی کے صیغے ہیں 12 ان دو کے علاوہ ان میں ہمیشہ سے ضمیر بارز ہوتی ہے ان کا فاعل۔ تیسری بات، الفا کے بعد جو ہو ضمیر ملی ہوئی ہے، یہ والی ہو ضمیر، یہ مفعول بھی ہے، اور جب بھی فعل کے ساتھ یہ ضمیر آ جائے تو ایک تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ضمیر منصوب متصل ہے، اور اگر یہی ضمیر اسم کے ساتھ آ جائے تو اس وقت یہ مضاف الیہ بنتی ہے مجرور متصل، اور اسم کے فعل کے ساتھ آ جائے تو اس وقت یہ ضمیر منصوب متصل اور مفعول بھی بنتی ہے۔ اور دوسرا، یہ ضمیر آ کر یہ بتاتی ہے کہ میں جس فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوں، جیسے یہ الفا، تو یہ فعل متعدی ہے، لازم نہیں ہے، اس لیے چونکہ متعدی مفعول کو چاہتا ہے اور یہ خود ضمیر مفعول بنی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ بات۔ اس کے بعد آ جائے الشیخ۔ الشیخ کہتے ہیں باعتبار لغت کہ وہ شخص جو کہ 50 سال سے اوپر ہو گیا، اور 50-60 سال سے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بوڑھا ہو گیا۔ دوسرا باعتبار شرع، جو کہ سنتوں کو زندہ کرے، سنتوں کو اور بدعات کو رد کرے، جیسے شیخ الاسلام، اس طرح، تو اس کو شیخ کہتے ہیں۔ اور تیسرا باعتبار عرف، عرف کے اعتبار سے کہ جس فن کے اندر وہ مہارت رکھتا ہو، جیسے کہتے ہیں نا شیخ الحدیث و شیخ التفسیر، اسی طرح اس کا ترجمہ بھی میں نے کیا شیخ نحو، شیخ الامام کا شیخ نحو۔ اس کے بعد افضل، یہ اس میں تفضیل ہے، علماء عالم کی جمع ہے، الانام خلق کی جمع ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ابن کا اعراب۔ یہاں بھی طالب علم پریشان ہوتے ہیں کہ ابن کا اعراب کیا لگایا جائے، تو ذہن کے اندر رکھیں کہ ابن اپنے ما قبل کے لیے، ابن سے پہلے والا جو اسم ہے اس کے لیے یہ صفت بنتا ہے، اور اس کے لیے یہ صفت بنتا ہے، اور ابن ما بعد کے لیے یہ مضاف بنتا ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا یہ کہ ابن کے اوپر بعض طالب علم یہاں بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ابن ہے تو اس کا حمزہ کہاں گیا۔ یاد رکھیں 3 شرائط پائی جائیں تو ابن کا جو حمزہ ہے یہ حذف ہو جائے گا۔ پہلی شرط 2 اسموں کے درمیان آ جائے، جیسے کہ یہاں پر ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کلام کے شروع میں نہ ہو، سطر کے شروع میں، کلام کے شروع میں نہ ہو۔ تیسری یہ شرط ہے ابن کے حمزہ کو حذف کرنے کے لیے کہ وہ ما قبل اپنے سے پہلے والے کے لیے صفت بن رہا۔ اچھا، ابن کے بعد پھر ہم دیکھیں گے ابن ما بعد کے لیے مضاف بنتا ہے، تو ما قبل کے لیے صفت، اس لیے ہم نے عبد الرحمن ابن، اس کے بعد مضاف ابن بنے گا تو اس کے بعد والا مضاف ہے تو عبد الرحمن پڑا ہے۔ اس کے بعد آ جائے الجرجانی، یہ اس میں منصوب ہے، سین کے ساتھ منصوب، یہ ہے منصوب۔ کیا مطلب کہ اس کے ساتھ یا نسبت ملی ہوتی ہے، جیسے کہ یہاں پر یہ نسبت یا کر بتاتی ہے کہ یہ فلاں جگہ کا رہنے والا ہے۔ یہ اس میں منصوب وہ ہوتا ہے کہ جو کسی مذہب، قوم، ملک یا شہر کے اندر اس کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ یا نسبت ہوتی ہے، جیسے ہے نا یہود، تو اس کے ساتھ یہودی، یہ یا نسبت ہے، یہود مذہب سے تعلق رکھنے والا۔ پاکستانی، پاکستان ملک سے تعلق رکھنے والا۔ لاہوری، مظفر گڑھی، کشمیری، فیصلہ آبادی، یہ ساری یا نسبتیں ہیں۔ تو الجرجانی اصل میں گرگان تھا، گرگان، تو عربی کے اندر گاف نہیں آتی تو اس لیے جرجانی، یعنی کہ اس لیے رہنے والے کا ترجمہ کیا کہ وہ عبد الرحمن، یعنی وہ عبد القاہر بن عبد الرحمن جو کہ جرجان کے رہنے والے ہیں۔ اس میں منصوب کے اعراب کے بارے میں ابھی سے سن لیں کہ یہ اس میں منصوب، سین کے ساتھ منصوب، یہ ہمیشہ صفت واقع ہوتا ہے اپنے ما قبل کے لیے۔
اس کے بعد یہ جملہ دو سقى اللہ ثراہ، یہ جملہ دعائیہ ہے. ساقا یا تھا، یا ما قبل مفتوح الف سے بدل گئی قالا کے قانون اور با کے قانون کے مطابق. اور اس کے بعد ثرا یہ مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، چونکہ اسم کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو اس لیے مضاف الیہ. اس کے بعد مثوا یہ بھی مضاف الیہ. اس کے بعد ہے مئۃ عامل، مئۃ یہ ترکیب میں اس کی وضاحت ہوگی کہ مئۃ کیوں پڑھا ہے. یاد رکھیں مئۃ یہ اس میں ممیز بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اس میں عدد بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کی جو تمییز ہوتی ہے وہ مفرد مجرور ہوتی ہے. تو عامل اس لیے عامل پڑھا. اور اس کو اگر کہیں گے اس میں عدد مئۃ کو تو عامل کو پھر معدود کہیں گے. اگر مئۃ کو ممیز کہیں اس میں ممیز تو پھر اس کے بعد عامل کو تمیز کہیں گے. اب یہ وضاحت سننے کے بعد باقاعدہ ترکیب ہم شروع کرتے ہیں. توجہ سے آپ نے سنی ہے. اعلم فعل امر، اس کے اندر انت ضمیر فاعل. انا یہ حروف مشبہ بالفعل، 6 ایسے حروف ہیں نحو کے اندر جو کہ ناصب الاسم و رافع الخبر، یعنی اسم کو نصب دیتے ہیں، خبر کو یہ رفع دیتے ہیں. اور بعض طالب علم پریشان ہو جاتے ہیں کہ افعال ناقصہ جو ہیں تو وہ اپنے اسم کو خبر دیتے ہیں یا نصب، یا یہ حروف مشبہ بالفعل خبر دیتے نصب دیتے ہیں یا نصب. تو ایک ایک مثال ذہن کے اندر رکھ لیں. حروف مشبہ بالفعل یہ نصب دیتے ہیں اسم کو، جیسے نا ان اللہ غفور الرحیم. تو ان اللہ یہ لفظ اللہ ان کا اسم ہے، آگے غفور رحیم یہ سارے ان کی خبر بن جائے گی. تو یہاں یہ مثال کے ذریعے آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. اچھا، افعال ناقصہ کی مثال ذہن کے اندر رکھ لیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، نَاللَّهُ تو وہاں لفظ اللہ ان کا اسم ہے. تو یہ 6 افعال ہیں. ایک تو اس وضاحت سے آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ انا کا اسم کب منصوب ہوتا ہے اور کانا کا جو اسم ہے وہ کب مرفوع ہوتا ہے. یہ دونوں مثالیں اگر آپ ذہن کے اندر رکھیں گے. انا یہ حروف مشبہ بالفعل 6 ایسے حروف ہیں. انا کا انا، لاکنہ، لیت، لعل، ان کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. تو انا حروف مشبہ بالفعل العواملہ ان کا اسم، لیکن اسم اس کو بنانے سے پہلے اس کے ترکیب میں بعد میں اس کا تعلق دیکھتے ہیں. تو العواملہ یہ بن جائے گا ذوالحال. اس لیے ذوالحال بنایا کہ اس کے بعد جار مجرور ہے. یاد رکھیں جب نکرہ کے بعد جار مجرور آئے تو موصوف صفت بنتا ہے، یعنی وہ نکرہ جو ہوگا وہ موصوف، پھر جو جار مجرور ہوگا وہ اپنے کسی متعلق کے متعلق ہو کر وہ اس کی بن جائے گا، صفت بن جائے گا. لیکن اگر معرفہ ہو اور اس کے بعد جار مجرور ہو تو جو اس میں معرفہ ہے وہ ذوالحال بنے گا. اور پھر نحوی جو جار مجرور ہے یہ کسی کے متعلق ہو کر اپنے متعلق سے مل کر یہ حال بنے گا. تو العوام اسی لیے ہم نے ترجمہ کیا کہ بے شک نحو کے جو عوامل ہیں، درا حال کے جو عوامل ہیں، حال والا ترجمہ کیا. العواملہ یہ بن جائے گا ذوالحال. فا جار النحوی مجرور، جار مجرور ظرف لغو نہیں ہوں گے چونکہ ان کا پیچھے فعل یا شبہ فعل مذکور نہیں ہے، یہ ہوں گے ظرف مستقر. اگر فعل یا شبہ فعل حروف جارہ سے پہلے مذکور نہ ہو تو پھر یہ بنتے ہیں ظرف مستقر. ظرف مستقر بننے کے بعد یہ جار مجرور افعال عامہ کے متعلق کریں گے یا افعال خاصہ.
افعال عامہ یہ میں بتا چکا ہوں پچھلے اسباق کے اندر کہ 4 ایسے ہیں کہ جن کے متعلق کیا جاتا ہے کون، اس کے بعد ہے حصول، ثبوت، وجود، یا پھر افعال خاصہ کہ اسی عبارت کے سیاق و سباب کے مطابق کوئی ایسا فعل یا شبہ فعل نکالا جاتا ہے، اس کے متعلق کیا جاتا ہے۔ تو ہم یہاں پر نکالیں گے معتبراتن، اس لیے منصوب پڑھا کہ یہ حال بن رہا ہے، اور العواملہ یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر یہ مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، تو العواملہ یہ بھی مؤنث کے حکم ہے، اور معتبرن نہیں نکالا یا معتبران بلکہ معتبراتن، تو جار مجرور متعلق ہوئے معتبراتن صیغہ صفت کے، اس کے اندر پھر ہوا ضمیر جو صیغہ صفت ہے، اس کے اندر ہی ضمیر اس کا نائب فاعل جو کہ العوامل کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ پھر بن جائے گا صیغہ صفت اپنے نائب فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر العواملہ کے لیے حال بن جائے گا۔ اچھا، یہ حال یہ سمجھ آ گیا۔ اس کے بعد پھر آگے جار مجرور علی ما الفہ، تو یاد رکھیں جب 2 جار مجرور اکٹھے آ جائیں، پہلا حال بن رہا ہو، تو 2 ترکیبیں ہم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں دوسرے کو بھی ہم حال بنائیں گے، یا تو پھر العوامل ذو الحال ہے، اس کے 2 حال بنا دیں، فی النحوی اور علی ما الفہ سارے 2 حال بنا دیں، یہ بھی درست ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ جو حال کی ضمیر ہے فی النحوی میں جو ہم نے ہی ضمیر نکالی تھی معتبراتن، اس کی ضمیر کو ہم ذو الحال بنا دیں، اور علی ما الفہ اس کو ہم جو ہے وہ حال اس کے لیے بنا دیں، ہی ضمیر ذو الحال کے لیے، دونوں ترکیبیں درست ہیں۔ اب ترکیب آگے کرتے ہیں۔ علی حروف جارہ، ما اس میں موصول، اس کا ایک صلہ ہوتا ہے، اس کے اندر ضمیر بھی ہوتی ہے، ما اس میں موصول، الف فعل، اس کے ساتھ ہو ضمیر یہ اس کا مفعول بہ، کیونکہ ضمیر منصوب متصل ہے، فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، مقدم ہے، یعنی فاعل سے پہلے یہ مفعول بہ مقدم۔ الشیخ یہ بنے گا فاعل، لیکن اس کے ساتھ آگے ہم تعلق دیکھتے ہیں۔ الشیخ یہ موصوف، الامام صفت۔ اب یہ دیکھیں کہ کیوں موصوف صفت بنایا، جس طرح پیچھے بیان ہوا کہ جب 2 معرفہ اکٹھے ہو جائیں تو پہلے کو موصوف بناتے ہیں، دوسرے کو صفت بناتے ہیں۔ الشیخ یہ بھی معرفہ ہے، الامام یہ بھی معرفہ ہے۔ الشیخ موصوف، الامام اس کی صفت اول، اور اس کے بعد افضل علماء الانام اس کی صفت ثانی بنائیں گے۔ کس طرح کہ افضل صیغہ اس میں تفضیل مضاف، علماء مضاف الیہ، پھر آگے مضاف، الانامی مضاف الیہ۔ یہ تھوڑی سی وضاحت سن لیں کہ جب 2-3 اسم آ جائیں، پہلے 2 کے اوپر الف لام نہ ہو، تیسرے کے اوپر الف لام ہو، تو پہلے کو مضاف، دوسرے کو مضاف الیہ، اور پھر آگے والے کے لیے مضاف بناتے ہیں۔ جیسے نا مالکی یوم الدین، کہ یوم جزا کے دن کا مالک، تو وہاں بھی مالکی مضاف، یومی مضاف الیہ، پھر آگے مضاف الدین کے لیے۔ تو یہاں بھی یہ دیکھیں کہ ترجمے میں کا کے بھی آ رہا ہے کہ خلق کے علماء میں سے جو افضل ہیں شیخ نحو، ٹھیک ہے، تو کہیں گے افضل مضاف، علمائی مضاف الیہ، مضاف الانام مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر افضل کے لیے مضاف الیہ، افضل اپنے مضاف الیہ سے مل کر الشیخ کی صفت ثانی بن جائے گی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ موصوف صفت کا 10 چیزوں میں سے
چار چیزوں کا آپس میں مطابقت یہ ضروری ہے، ان میں سے ایک نکرہ اور معرفہ ہونے کے اندر بھی۔ دیکھیں الشیخ یہ معرفہ ہے، الامام یہ بھی معرفہ تو موصوف صفت، لیکن الشیخ معرفہ ہے، افضل یہ نکرہ ہے۔ یہ سمجھنے میں ظاہری طور پر ہمیں یہ لگ رہا ہے، تو یاد رکھیں افضل یہ نکرہ نہیں ہے بلکہ یہ بھی معرفہ ہے، اس لیے کہ جب نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے تو وہ نکرہ نکرہ نہیں رہتا، جسے ہم کہتے ہیں نا نکرہ مخصوصہ، معرفہ کی 7 قسموں میں سے ایک ہے، تو پھر وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ جیسے کہا کتابو، اب یہ نکرہ ہے، کسی کی بھی کتاب ہو سکتی، لیکن جب یہ کہا کتابو عمرن، عمر کی کتاب، کتابو باسطن، باسط کی کتاب، کتابو زیدن، زیدن کی کتاب، تو یہ بھی معرفہ ہے۔ تو الشیخ اپنی صفت اول الامام اور افضل علماء الانام صفت ثانی سے مل کر یہ بن جائے گا مبدل منہ، اور اس کے بعد جو عبد القاہر بن عبد الرحمن ہے یہ سارا اس میں منصوب تک مل جائے گا، اس کے لیے بدل، مبدل منہ۔ اور بدل کیوں بنایا؟ اس لیے کہ اصل مقصد بتانا یہ ہے کہ عبد القاہر، لیکن اس سے پہلے تمہیدی القاب لگا دیے، یعنی کہ شیخ، امام، افضل، جو علماء میں افضل ہیں، اس لیے یعنی کا میں نے ترجمہ کیا کہ مبدل منہ بدل میں یعنی کا ترجمہ آتا ہے کہ کون ہے یعنی، وہ کون ہے؟ عبد القاہر بن عبد الرحمن جرجانی۔ جیسے کہتے ہیں نا شیخ الحدیث و شیخ التفسیر، یا اس طرح القاب لگا کے کون؟ خالد محمود۔ تو یہ سارا پیچھے والے القاب مبدل منہ اور آگے بدل، کہ جو اصل مقصود ہے بتانا وہ بدل ہوتا ہے۔ تو یہ الشیخ، الامام، افضل علماء الانام یہ سارا مبدل منہ، عبد القادر اس کی ترکیب کر کے یہ سارا بدل بن جائے گا، عبد مضاف، القاہر یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل، ابن یہ مضاف، کیونکہ ما بعد کے لیے مضاف ہوتا ہے، مضاف، عبدی مضاف، عبد الرحمن مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ بن جائے گی عبد القاہر جو موصوف ہے، یہ سارا ابن عبد الرحمن یہ صفت اول، اور الجرجانی یہ اس کی صفت ثانی، یعنی عبد القاہر یہ موصوف ہے، ابن مضاف اور عبد الرحمن یہ سارا مضاف الیہ مل کر یہ سارے کا سارا اس کی صفت اول، اور الجرجانی جس طرح پہلے بتا چکا ہوں کہ اس میں منصوب ہے اور یہ صفت واقع ہوتا ہے، یہ اس کی دوسری صفت بن جائے گی۔ اب کیا ہوگا؟ عبد القاہر موصوف اپنی ان دونوں صفتوں سے مل کر یہ بن جائے گا بدل، اور الشیخ، الامام، افضل علماء الانام یہ مبدل منہ، اور یہ سارا بدل مل کر یہ بن جائے گا اس کے لیے، ایک منٹ، یہ سارا یہ مبدل منہ اور یہ سارا بدل مل کر یہ بن جائے گا فاعل الفا کا، الفا فاعل، آپ نے ہو ضمیر جو مفعول بنایا تھا اس سے مل کر یہ صلہ بن جائے گا ما موصول کا، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر علی حرف جار کے لیے مجرور، جار مجرور یہ افعال خاصہ نکالیں گے مبنیتاً، جس طرح ترجمہ کیا تھا نا کہ اس بنا پر، تو مبنیتاً صیغہ صفت، اس میں ہی ضمیر جو کہ لوٹ رہی ہے العوامل کی طرف، تو یہ بن جائے گا اس کا نائب فاعل، صیغہ صفت مبنیتاً اپنے نائب فاعل اور جار مجرور سے مل کر بن جائے گا حال۔ تو العوامل ذوالحال جس کو ہم نے بنایا تھا وہ ذوالحال اپنے دونوں حالوں سے مل کر بن جائے گا انا کا اسم، یہ ترکیبی ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ یہ کریں گے کہ فی النحوی میں معتبرتاً کی جو ضمیر نکالی تھی حال ہیا، اس کو ذوالحال بنا دیں، اس کے بعد اس ذوالحال کے لیے ساری ترکیب جو آگے بنائی تھی حال بنا دیں۔ تو یہ دونوں، کیونکہ حال کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حال مترادفہ یعنی الگ الگ حال جیسے ابھی ہم نے ترکیب کی، اور ایک ہے حال متداخلہ یعنی ایک ہی حال، ایک
ذوالحال اس کا ایک حال کی ضمیر سے دوسرے کو حال بنانا، اس کو حال متداخلہ کہتے ہیں۔ بہرحال پہلی والی جو ترکیب ہے وہ آسان ہے۔ اب یہاں تک یہ دیکھیں الجرجانی تک یہ پوری ترکیب ہو گئی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جملہ معترضہ، یعنی جب اس طرح کی ترکیب ہو اور اس کے بعد دعائیہ یہ آ جائے جملہ، تو اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ، کہ اس کا نہ پہلے والی ترکیب کے ساتھ اعراب وغیرہ میں کوئی تعلق ہے، نہ ما بعد کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ تو اس کی ہم ترکیب کریں گے۔ سقا یہ فعل، لفظ اللہ اس میں جلالت فاعل، ثرا مضاف، ہو ضمیر یہ مضاف الیہ۔ جب بھی فعل کے ساتھ اسم کے ساتھ ضمیر ملے گی تو یہ مضاف الیہ مجرور متصل ہوگی، مضاف الیہ مل کر مفعول بہ۔ سقا اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر یہ معطوف علیہ، واو حرف عطف۔ جعل یہ فعل الجنت، جعل کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل جو لفظ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اللہ بنا دے۔ الجنت مفعول اول، مثوا مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فیہ۔ چونکہ ٹھکانہ ہے تو ظرف، مفعول فیہ کو ظرف بھی کہتے ہیں، یا تو پھر وہ زمان ہوتا ہے یا مکان، تو یہ مکان ہے۔ تو جعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر بن جائے گا معطوف، اور یہ اس طرح یہاں جملہ یہ الگ سے بن جائے گا معطوف علیہ، اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ انشائیہ، چونکہ دعا ہے تو دعا انشائیہ ہوتا ہے۔ یہ ترکیب یہاں پر الگ سے کر دیں گے۔ اس کے بعد پیچھے ہم نے انا کا یہ سارا اسم بنایا تھا، تو انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے منصوب، اس لیے ان العواملہ پڑھا۔ اس کے بعد یہ مئۃ عامل، یہ اس کی خبر بنائیں گے، اس لیے ہم نے مئۃ پڑھا۔ مئۃ مضاف، عامل از مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر اس انا کے لیے یہ بن جائے گی خبر۔ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ بن جائے گا مفعول بہ اعلم کا۔ اعلم انت ضمیر فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ یہ اس کی مکمل ترکیب۔